الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی آپ حضرات اور خواتین کے سامنے میں نے سورہ شعراء کی کچھ آیتیں، 3 آیتیں پڑھ کر سنائی. یہ تینوں آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا یہ فرمائی، کہا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تعالیٰ جس دن سارے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، اس دن مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، مجھے شرمندہ نہ کر. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، وہ دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے اس آدمی کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، صحیح سالم دل لے کر آئے. آپ حضرات یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں کا تذکرہ فرمایا. مختلف انبیاء کا نام اور ان کی زندگی کے مختصر یا مفصل حالات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے. کیوں بیان فرمائے؟ اس کے پیچھے ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ان انبیاء کی سیرتوں کی روشنی میں ہم اور آپ اپنی عملی زندگی کے اسباق سیکھ سکیں. ہم یہ سیکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا رہنمائی لینی ہے اور کیسے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی قربت اور نزدیکی بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ دعا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور وہیں ہمارے اور آپ کی تربیت بھی ہے. انبیاء کی دعائیں بھی ہیں کہ ہم اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں. کیسے مانگیں؟ انبیاء کی دعائیں مجھ کو اور آپ کو یہ سکھاتی ہیں، اور وہیں یہ دعائیں میری اور آپ کی تربیت بھی کرتی ہیں کہ ہمیں ان دعاؤں میں جو باتیں انبیاء علیہم السلام نمایاں کر کے بتاتے ہیں، ان باتوں کو اپنی زندگی میں کتنی اہمیت دینی چاہیے، کتنی توجہ سے انہیں اپنانا چاہیے، یہ دعائیں مجھ کو اور آپ کو سکھلاتی ہیں. یہ جو دعا کے کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اس میں بنیادی پیغام سب سے پہلے یہ دیا گیا ہے کہ یاد رکھو روز قیامت کامیابی کا جو دار و مدار ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں پہ رکھا ہے. دنیا میں کامیابی کے اور کامیاب انسان کے اپنی علامتیں ہیں، اپنی پہچان ہیں. خاص طور پر جو آدمی مال والا ہو تو مال تمام عیوب کو چھپا لیتا ہے، تمام کمزوریوں کو طاقت میں بدلنے کے اسباب خرید لیتا ہے. مال آدمی کے پاس ہو تو آدمی مال کے سہارے بہت کچھ کر لیتا ہے.
دنیا خرید لیتا ہے، دنیا کی صلاحیتیں خرید لیتا ہے اور دنیا کے اسباب خرید لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب جائے گا تو یہ مال بھی وہاں کام نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات کہی ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، اس لیے کہ دنیا میں خاص طور پہ عرب جہاں قبائلی نظام تھا، تو قبائلی نظام کے اندر جس قبیلے میں آدمی کی اولاد زیادہ ہوتی تو وہ اتنا ہی طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ یہ نیا دور ہے جس میں ہم اور آپ جیتے ہیں کہ ایک یا دو بچے کے بعد والدین مختلف حوالے سے یہ کہتے ہیں ہمیں اولاد نہیں چاہیے، نئے زمانے کی اپنی ایجاد ہے، ورنہ تاریخ انسانیت میں زیادہ اولاد والا ہونا، زیادہ بیٹوں والا ہونا، یہ اس آدمی کے طاقتور ہونے کی، آدمی کے اس دنیا کے اندر با اختیار ہونے کی بہت بڑی علامت تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ روز قیامت نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، وہاں اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو یہ بات کہ تم جب اللہ کے پاس جاؤ تو قلب سلیم لے کر جاؤ، جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچو تو تمہارا دل قلب سلیم ہونا چاہیے۔ یہ بات پہلی تو یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمارے اور آپ کا دل کیسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پاس کیسا دل اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ ہم جب اللہ کے پاس پہنچے تو ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیسا لے کر جائیں۔ اس آیت میں پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ قلب کو قلب سلیم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں تو قلب سلیم کے ساتھ پہنچنا چاہیے۔ یہ پہلی بات ہم اور آپ کو اس آیت سے سمجھ میں آئی۔ سوال یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے جن باتوں پہ رکھا ہے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی کا دل قلب سلیم ہو، تو یہ قلب سلیم ہوتا کیا ہے؟ کس قلب کو قلب سلیم کہتے ہیں؟ یا ہم اور آپ اپنے دل کو قلب سلیم بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کن باتوں کی طرف توجہ دینے سے میرا اور آپ کا دل قلب سلیم بن پائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے پہلے قلب سلیم والا بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یہ اصل میں ہمارے اور آپ کے سیکھنے اور سمجھنے کی چیز ہے، اور اپنی زندگی میں اپنے قلب کو قلب سلیم بنانے کا یہ اصل معاملہ ہے جو ہم اور آپ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ میں آج کی اپنی اس ملاقات میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے اسی حوالے سے گفتگو کروں گا۔ یہ بات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ شریعت اسلامیہ میں جسے قلب سلیم کہا گیا، اس آیت قرآنی میں جسے قلب سلیم کہا گیا، وہ کون سا دل ہے؟ اور یہ بھی ساتھ میں ہم سمجھتے جائیں گے کہ اگر میرا اور آپ کا قلب قلب سلیم نہیں ہے تو ہم کیسے اسے قلب سلیم بنا سکتے ہیں؟ کیسے ہم اپنے دل کی اصلاح کریں کہ یہاں تک کہ وہ دل اللہ تعالیٰ کے پاس ویسا دل بن جائے جیسا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مطلوب ہے، جیسا دل اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا دیکھنا چاہتا ہے۔ حاضرین گرامی، ہمارے سماج میں دل کے قلب سلیم کا مطلب دل کا پاک ہونا، بے عیب ہونا، دل کا صاف ہونا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور ہمارے سماج میں دل کی پاکی کا ایک خاص معنی مراد لیا جاتا ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ آپ کا میرا جھگڑا ہو گیا، آپ مجھ سے ناراض، میں آپ سے ناراض، بیچ میں کسی نے صلح صفائی کروا دی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی ناراضگی نہیں، میرا دل آپ کے لیے پاک ہے۔ یا کسی کو ہمارے بارے میں غلط فہمی ہو جائے کہ ہم اس کی دشمنی اپنے دل میں پال رہے ہیں، کوئی موقع کوئی مناسبت آتی ہے تو آدمی قسم کھا کے کہتا ہے، میں اللہ کو کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی غلط جذبہ نہیں، میرا دل بڑا پاک ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی دل کا بڑا پاک آدمی ہے۔ ہمارے سماج میں دل کی پاکی کا جو معنی، ہمارے سماج میں دل کی پاکی کا جو مفہوم ہے وہ اسی سے ملتی جلتی باتوں کا نام ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے دل میں کسی انسان کے لیے کوئی غلط جذبہ، کوئی برا خیال، کسی کے لیے کوئی دشمنی، کوئی نفرت، کوئی ناراضگی، کوئی کینہ، ایسی کوئی غلط بات میرے دل میں نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہی میرے اور آپ کے دل کی پاکی ہے، یہی میرے اور آپ کے دل کی سلامتی ہے۔ لیکن کیا قرآن و سنت میں جسے قلب سلیم کہا گیا،
یا دل کی سلامتی کہا گیا وہ یہی سلامتی ہے، یا پھر یہ کہ قرآن و سنت میں دل کی سلامتی کا مطلب کچھ اور ہے؟ یہ اصل میں ہم اور آپ کو سمجھنا ہے، اور آج ایسے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن پہ توجہ دے کر ہی ہم اور آپ اپنے دل کو، اپنے قلب کو قلب سلیم بنا سکتے ہیں، ایک پاک و صاف دل والے ہم اور آپ ہو سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، دل کی سلامتی کے لیے سب سے پہلے جن باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ کیا ہے؟ آپ اس آیت کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قلب سلیم وہ دل ہے جو دو چیزوں سے پاک ہو، ایک شرک سے پاک ہو اور دوسرا شک سے پاک ہو۔ شرک اور شک سے پاک ہونا چاہیے دل کو، سب سے پہلی پاکی، دل کی سب سے پہلی طہارت، دل کی سب سے پہلی صفائی، دل کا تزکیہ جو سب سے پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے وہ کس بات کا ہونا چاہیے؟ شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ آدمی کے دل میں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی محبت ہو اور اللہ کی معرفت ایسی معرفت ہو کہ شرک آدمی کے دل میں جگہ نہ بنا سکے۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ مجھے بنیادی پیغام آپ کو جو دینا ہے وہ پیغام اتنا ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں گا تو بات بہت پھیل جائے گی، لیکن ایک بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم اور آپ توحید کے مقابلے میں شرک کو جان لیتے ہیں، توحید کے مقابلے میں شرک کو جان لیتے ہیں، بھئی یہ توحید ہے اور ان میں سے کوئی بھی بات غیر اللہ کو دینا یہ شرک ہے، یہ اتنی بات ہم مجملاً جان لیتے ہیں، ہم اور آپ مجملاً اتنی بات جان لیتے ہیں۔ لیکن یہاں دو ایسے پہلو ہیں جس پہ ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو توحید اور شرک کا فرق جانتے ہیں، ان کی بات کروں۔ جو نہیں جانتے ان کو تو یہ بھی سیکھنا پڑے گا توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، لیکن دو باتیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے لیے جو پہلے سے توحید اور شرک کو جانتے ہیں، دو بڑی باتیں ان کی طرف توجہ دیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ایک بڑا باب ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تفصیلی معرفت، اللہ تعالیٰ کی تفصیلی معرفت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس حوالے سے اپنا تعارف کروایا ہے، اس حوالے سے ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانکاری حاصل رہنی چاہیے۔ اللہ کے اسماء حسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام، اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ صفات، ان کی معرفت، ان کی جانکاری ہمیں ہونی چاہیے۔ جس قدر زیادہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے اسی قدر زیادہ توحید ہماری مضبوط ہوگی۔ دیکھیے ایک بات میں بتاتا ہوں، ہم یہ بات جانتے ہیں اللہ کی ربوبیت میں شرک نہیں کرنا چاہیے، اسماء و صفات میں شرک نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک نہیں ہونا چاہیے، یہ توحید ہے۔ لیکن اس توحید میں ہماری بنیادی معرفت ہے، معرفت کا بنیادی درجہ، ہمیں اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تفصیلی جانکاری حاصل کرنی چاہیے۔ کیوں؟ دیکھیے علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، آدمی کسی سے محبت کب کرتا ہے، کسی سے بھی ایک انسان کب کسی سے محبت کرتا ہے؟ کہ تین بنیادیں ہوتی ہیں جو آدمی کو کسی سے بھی محبت کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ کہ پہلی بنیاد اما لی جمالی، کہ اس کا جمال، اس کی خوبصورتی دیکھ لے، اس کی خوبصورتی دیکھ لے، یعنی صورت کی خوبصورتی یا سیرت کی بات ہو، وہ خوبی دیکھ لے، کوئی خوبی یعنی خوبصورتی، جمال۔ اور کہا وہ اما لی کمالی، جمال نہیں ہے تو کمال کم از کم ہے، کوئی خوبی کوئی کمال ہے اس کے اندر۔ یا تیسری چیز کا وہ اما لی نوالی، بندہ اس کی اپنی جو ہے سامنے والے کے احسانات کو پہچان لے۔ تین میں سے کوئی بات ہو گئی، آپ نے کسی کو دیکھا، اس کے حسن نے، خوبصورتی نے یا اس کے اخلاق و عادات کی خوبی نے آپ کو متاثر کر لیا، آپ پھر اس سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، دل کھینچا چلا جاتا ہے اس کی طرف۔ یا پھر اس آدمی کے اندر کوئی کمال آپ نے دیکھ لیا۔ کمال کیسے دیکھ پائیں گے؟ کسی بھی میدان میں آدمی کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دیتا ہے، آپ اس کو باکمال مانتے ہیں، باکمال کھلاڑی ہے، باکمال بزنس مین ہے، باکمال سیاستدان ہے، باکمال عالم دین ہے، باکمال فلاں ہے۔ آدمی کے کمالات آدمی کو محبت کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، اور آج کے زمانے میں فین فالوئنگ جسے کہتے ہیں وہ یہی چیز ہے اصل میں۔
اور تیسرے نمبر پہ بات آتی ہے وہ اما لنوالی، جو آدمی آپ پر احسان کرے آپ اس کی محبت میں خود بخود گرفتار ہوتے ہیں، لوگوں کا احسان آپ کا دل جیت لیتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تین باتیں آپ سامنے رکھیں، جمال، کمال، نوال، یعنی جمال خوبصورتی، کمال کمال کو کہتے ہیں، اور نوال اس کی دین، اس کی عطا۔ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جتنی حاصل کرے گا، اللہ کا جمال بھی، اللہ کا کمال بھی، اللہ کا نوال بھی بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو گہرے سے گہرا اتارتا چلا جائے گا، گہرائی تک اتارتا چلا جائے گا۔ اور جب بندے کی معرفت بنیادی معرفت سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تفصیلی معرفت تک جائے گی نا، اللہ تعالیٰ کو اتنے اچھے سے پہچانے گا کہ پھر فطری طور پر شرک سے اسے نفرت ہو جائے گی، شرک سے اسے نفرت ہو جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پوری طرح سے گھر کر جائے تو پھر آدمی کے دل سے شرک رخصت ہو جائے گا، شرک کی نفرت اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے گی۔ میں نے کہا اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھنا یا اپنے دل کی سلامتی میں پہلے نمبر پر آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کے معاملے سے اپنے دل کو پاک رکھے۔ یاد رکھیے میں نے کہا دو باتیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات میں نے رکھی اللہ تعالیٰ کی معرفت تفصیلی حاصل کرنے پہ محنت کریں۔ اللہ نے جو جو نشانیاں رکھی ہیں، اللہ نے جو اسماء حسنہ اور صفات علیہ بتائی ہیں، ان کا علم حاصل کیجئے جس سے اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے، اور جب محبت آئے گی تبھی بندگی آئے گی، اور جب محبت کے ساتھ بندگی ہوگی تبھی شرک سے اللہ کے فضل و کرم کے بعد ہم اور آپ بچ پائیں گے۔ پہلی بات میں نے کہی کہ اللہ تعالیٰ کی تفصیلی معرفت، اور دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا، یہ بات یاد رکھیں، شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی شرک کی طرف سے کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا کہ میں شرک نہیں کروں گا۔ قرآن و سنت میں اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا نبی علیہ السلام نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا ابا بکر، اے ابو بکر، لشرک اخفی من دبیب النمل، اے ابو بکر، شرک وہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیہ اور آہستہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ چونٹی کی جو چال ہے، بے آواز ہے، آہستہ، اس سے بھی زیادہ خفیہ اس کا داخلہ ہوتا ہے شرک کا انسان کے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا شرک یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرے؟ حضرت ابو بکر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی، شرک تو ایک واضح چیز ہے، ظاہر چیز ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو پکار رہا ہے، اس میں چھپے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں حضرت ابو بکر سے دوبارہ وہی کہا، لَشِرْكُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، اے ابو بکر، شرک کا معاملہ یہ ہے کہ یہ شرک انسانوں کے اندر چونٹی کی چال سے زیادہ خفیہ طریقے سے داخل ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے دل کو شرک سے پاک رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی تفصیلی معرفت پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اور دوسرے نمبر پر شرک کی طرف سے ہر پل چوکنا رہنا پڑے گا۔ آپ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعائیں مانگی نا، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو بچا لینا کہ کہیں ہم بت پرستی میں نہ چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے امام، جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، بلکہ روز اول سے قوم کو شرک سمجھاتے توحید کا پیغام دیتے دیتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ جانے سے پہلے جو دعا کرتے ہیں وہ دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شرک سے بچا لینا، میری اولاد کو بھی شرک سے بچا لینا۔ سبحان اللہ۔ تابعین میں سے ایک تابعی ہے ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی قرآن کی تو انہوں نے کہا وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَكَ يَا ابراہیم، اے ابراہیم، اگر آپ کو شرک کا ڈر لگا ہوا ہے تو پھر دنیا میں شرک کی طرف سے مطمئن کون ہو سکتا ہے؟ یہ جو معاملہ ہے اس کی طرف سے چوکنا رہنا پڑے گا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر لگتا ہے وہ شرک اصغر کا ہے. اور اہل علم نے لکھا شرک اصغر شرک اکبر کا دروازہ ہے. شرک اکبر شرک اصغر کا دروازہ، اور اللہ کے نبی نے کہا شرک اصغر کا مجھے سب سے زیادہ تم پہ ڈر لگتا ہے. آپ کو میں بتاؤں، آج ہمارے سماج میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے فضل و کرم سے توحید اور شرک جانتے ہیں. ایسے لوگوں کے تجربات کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کیسے ہمارے سماج میں شرک خفیہ طور پہ داخل ہوتا ہے. ایک مثال آپ دیکھیں. آپ کو معلوم ہے ہمارے دور میں رقیے کا رواج بہت زیادہ عام ہے. رقیہ شرعیہ، دم کرنے کا رواج بہت عام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً کہا ہے من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل، جو آدمی اپنے بھائی کا بھلا کر سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے، فائدہ پہنچائے. بات رقیہ شرعیہ کے غلط ہونے کی نہیں. اسلامی شریعت نے یہ طریقہ بتایا آدمی کو اپنے گھر والوں پر، آدمی کو اپنے گھر کے بچوں پر، عورتوں پر دم کرنا چاہیے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن میں جو بات بتا رہا ہوں اس بات کو آپ سمجھیں. ایک واقعہ میری اپنی نگاہوں کے سامنے ہوا. ہمارے اپنے ایک جانکار صاحب تھے، انہوں نے اپنے گھر بلایا، کہا کہ مولانا آئیے ذرا مجھے جو ہے آپ کو ایک چیز دکھانی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آ رہا ہوں. دوستی کے ماب میں گیا میں. وہاں میں جب پہنچا تو سامنے سے ایک صاحب ہے، وہ راقی تھے، معروف تھے پہلے سے رقیہ کرنے والے، کئی سال پرانا واقعہ. گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں دائیں بائیں دیکھنے لگے. یہ کونا دیکھا، وہ کونا دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے آپ کے گھر میں بڑا زبردست قسم کا جادو ہے، اور یہ جادو بھی آپ کے نہیں، آپ کے دادا کے دور سے اس گھر میں رہنے والوں پہ جادو کا اثر ہے. میں نے ان سے پوچھا، میرے سامنے بولے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ غیب دان ہیں، آپ عالم الغیب ہیں، ایسے کیسے آپ بتا دیں گے صرف دائیں بائیں دیکھ کر کہ یہاں جادو ہے گھر والوں پر؟ اور اتنا ہی نہیں، یہ بھی کہ یہ دادا کے زمانے سے چلا آیا ہے. کہنے لگے مولانا یہ ہمارے تجربے کی بات ہے، جس طرح ڈاکٹر بتا دیتا ہے ویسے ہم اپنے تجربے سے بتا سکتے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر نبض دیکھتا ہے، ڈاکٹر علامتیں دیکھتا ہے، آپ نے کیا دیکھا دیکھ کر بتائی. بات آئی گئی ہو گئی. لیکن میرے بھائیوں جو بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، دیکھو یہاں سے توحید پہ ڈاکہ پڑتا ہے. جو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا، جو اس کے لیے میں نے واقعہ سنا وہ یہ ہے. کوئی غیب دانی کا ایسے دعویٰ کرے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بیمار کو دیکھ کر ایسا نہیں کہا تم پر یہ بیماری ہے، اتنے دن سے بیماری تمہارے دادا پردادا کے زمانے سے چلی آ رہی. ایسا کوئی دعویٰ اللہ کے نبی نے نہیں سکھا. یہ علم غیب کا دعویٰ ہے، اور ایسے غیب کے دعوے داروں کی تائید کرنا یہ شرک کا ایک باب ہے، یاد رکھنا. میں جو بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے پاس جب ہم جائیں گے ہمیں قلب سلیم لے کر جانا ہے. اور قلب سلیم وہ ہے جو سب سے پہلے نمبر پہ شرک سے پاک ہو. آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں الحمدللہ ہمیں توحید معلوم ہے، شرک معلوم ہے. یہ مجمل باتیں کافی نہیں. میں نے جو باتیں کہی ان دو باتوں کو یاد رکھنا. اللہ کے بندو، اللہ کے بارے میں، اللہ کے اسماء حسنہ، اللہ کی صفات علیہ، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے انفس انسان کے اندر جو نشانیاں، ان کی فقہ، ان کی سمجھ، ان کو پڑھنے سیکھنے کا معاملہ جاری رکھو. اس حد تک اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو کہ دل بے ساختہ اللہ کی محبت میں آ جائے. اور جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی نا تو شرک کی نفرت خود بخود دل کے اندر آ جائے گی. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ شرک سے بچنے اور ہمارے اور آپ کے دل کو قلب سلیم بنانے کی پہلی بنیاد بن جائے گی. اور دوسری بات میں نے کہی، شرک کی طرف سے چوکن نہ رہو. کوئی بھی مسئلہ ایسا آتا ہے ذرا دائیں بائیں دیکھ لیا کرو کہ اس میں سے کون سا مسئلہ میری توحید سے جڑا ہے، کون سا مسئلہ شرک سے جڑا ہے، کہاں میرے اپنے عقیدے پہ ضرب پڑتی ہے. اس طرف سے ہمیشہ چوکنا رہو کہ اللہ کے نبی نے اور انبیاء نے یہی سکھایا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی طرف سے آدمی بچ تو سکتا ہے لیکن مطمئن نہیں ہو سکتا. آدمی بچ سکتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بچا لیا جائے گا، لیکن آدمی کو مطمئن نہیں رہنا چاہیے کہ میری زندگی میں شرک نہیں ہوگا. نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر مطمئن نہیں ہو سکتے تو آپ اور میں کیا مطمئن ہوں گے. اس لیے یہ دو بڑی اہم باتیں یاد رکھنا. میں نے کہا سب سے پہلا مسئلہ دل کی سلامتی کا، شرک سے دل کو پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے. اور اس کے لیے توحید شرک سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ دو اہم باتیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور دوسری بات امام بغوی نے ذکر کی آیت کی تفسیر میں کہ یہاں قلب سلیم سے مراد دوسری جو بیماری ہے جس سے دل کو پاک ہونا چاہیے وہ شرک کے بعد شک کی بیماری، یعنی آدمی کو شکوک اور شبہات سے پاک ہونا چاہیے.
آپ کے دل میں شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے۔ یہ کون سے شکوک و شبہات؟ کسی آدمی کے کیریکٹر کے بارے میں شبہ، کسی آدمی کے بارے میں کہ یہ میرا دشمن ہے، کسی آدمی کے بارے میں، وہ مطلب نہیں ہے، یہ وہ شکوک و شبہ نہیں ہے۔ یہ معاملات کے باب میں شک و شبہ کی بات نہیں کی جا رہی۔ آپ کو شک ہو کہ یہ چور نظر آتا ہے، آپ کو شک ہو کہ یہ بد اخلاق نظر آتا ہے، آپ کو شک ہو کہ اس کا کوئی افیئر چل رہا ہے، یہ شکوک و شبہات نہیں۔ اسلام نے وہاں بھی بچنے کا حکم دیا، لیکن یہاں جس شک کا تذکرہ ہے یہ بڑا اہم ہے، یاد رکھنا۔ یہ ہے ایمان، اور ایمان نے متعلقات ایمان کی جتنی باتیں ہیں ان میں سے کسی بات میں ذرا برابر شک نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیے میں اس کو بہت آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان کی کچھ ارکان، 6 ارکان ہیں، 6 باتیں، اور 6 باتوں میں تفصیلات میں بہت ساری باتیں، اسلامی شریعت نے بہت ساری باتیں ہم اور آپ کو بتائی ہیں۔ ہمارے پاس ایک معاملہ ہے جسے ہم ایمان کہتے ہیں، اور ایمان یقین کا نام، ایمان کامل یقین کا نام ہے۔ اور ہمارا یقین کس بنیاد پر ہے؟ یہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق سب کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کوئی بات بتا دی، نبی علیہ السلام نے حدیث رسول میں کوئی بات بتا دی، تو وہ بات صحیح ہی ہو سکتی ہے، اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ اس قرآن میں باطل نہ دائیں سے آ سکتا ہے نہ بائیں سے آ سکتا ہے، یہ تو حکمتوں والے قابل تعریف رب ذوالجلال کی طرف نے نازل شدہ کتاب ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین اس نقطے پہ رکا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ کائنات کی جتنی ریسرچ ہو جائے، یہ مخلوق کی مخلوق پہ ریسرچ، یہ مخلوق کا دریافت کیا ہوا ریزلٹ، مخلوق کے بارے میں تحقیق کر کے بہت کچھ دعوے کرتی، اور پھر کل جا کے اپنے دعوے سے پھر کے ایک نیا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ہمارے اپنے یقین کی بنیاد اس پر ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا کے ساری ریسرچ مخلوق پہ محنت کر کے جو بتاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ یقینی بات وہ ہے جو اس مخلوق کا خالق ہم اور آپ کو بتاتا ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہمارے پاس، اسی لیے ہمارے پاس ایک مسئلہ بہت صاف ہے، قرآن کی بات، حدیث رسول کی بات، دین کی بات جو صحیح سند سے ثابت شدہ ہو، وہ بات ہمارے نزدیک اس قدر سے زیادہ یقینی ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی ریسرچ کر کے لے آئے، بڑے سے بڑا آدمی اعتراض کرے، بڑے سے بڑا شبہہ پیدا کرے، بہت ساری باتیں کرے، لیکن وہ ساری باتیں جیسے سمندر کی لہریں پیروں تک آتی ہیں، پیروں کو بھگو سکتی ہیں، دل تک نہیں چڑھ سکتی۔ ہمارا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، بڑے سے بڑا شبہ بھی آئے تو ہمارا یقین اس درجے پہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ایمان اور یقین کے معاملات میں کسی معاملے میں کسی قسم کا ذرا برابر شک اور شبہ نہ پیدا ہونے پائے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ کے بندو، وہ جو یقین کا درجہ، ایمان کا وہ اعلیٰ جو درجہ ہے نا، اکثر و بیشتر بہت سارے لوگ کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے، کج فہمی کی وجہ سے اکثر یقین کے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کسی نے بھی اعتراض کر دیا، کسی نے بھی سوال کر لیا، کسی نے بھی کوئی شبہ اٹھا لیا، کسی نے بھی کوئی سوال ایسے پوچھ لیا جس کا جواب نہیں بن پا رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کا ایمان متزلزل ہونے لگتا ہے، ڈگمگانے لگتا ہے۔ یاد رکھنا، روز قیامت اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جانا ہے تو پھر قلب سلیم کیسا ہونا چاہیے؟ اسے شک اور شبہ سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ دین کی کسی بات میں شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یقین کی ایسی دولت کہ ساری دنیا مل کر آپ کو ہلانا چاہے، متزلزل کرنا چاہے، وہ اپنا پورا زور لگا کر تھک جائے گی، آپ ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہیں گے۔ ایسا ایمان اور یقین آپ کا میرا ہونا چاہیے۔ دل کی سلامتی کا دوسرا درجہ شکوک اور شبہات سے سلامتی کا ہے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے، دیکھو ایسا ایمان و یقین پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے صحیح علم آدمی کے پاس ہونا چاہیے، اور صحیح علم کے ساتھ اس علم پر عمل ہونا چاہیے۔ جب بندہ علم و عمل کا پیکر بنتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آدمی کا ایمان بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے۔ ہمارے سماج میں 2 باتیں ہیں، دیکھو یاد رکھو، ایک تو علم کی کمزوری ہے، یا علم سرے سے نہیں، جاہل ہے آدمی، یا تو کمزور ہے علم میں یا سرے سے جاہل ہے، اور دوسری طرف عملی کوتاہی کا تو کیا کہنا، ہم سب اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ اتنی ساری کمزوریوں کے ساتھ آدمی کیا کرتا ہے؟ شکوک اور شبہات کے پیچھے پڑتا ہے، یہ شکوک اور شبہات کے پیچھے جاتا ہے،
یاد رکھنا آپ کو مجھ کو اسلام یہ سکھاتا ہے شک و شبہ چل کر آپ تک آئے تو آپ کو شک و شبے سے بھاگنا چاہیے. یہاں کوئی جوامردی کا معاملہ نہیں, یہاں کوئی اپنا کمال دکھانے کا میدان نہیں میں مقابلہ کر سکتا ہوں, نہیں. آپ سلف صالحین کو اگر دیکھیں گے وہ شک اور شبے کے میدان سے ہمیشہ دور رہا کرتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہی صفت بیان کی ہے کہ وہ متشابہات میں پڑھنے کے بجائے محکم پر بھروسہ رکھ کے آگے بڑھ جایا کرتے, اپنے آپ کو شبہات میں متشابہات میں مبتلا نہیں کرتے. یہ اہل ایمان کی پہچان اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ شکوک اور شبہات کی باتوں سے بہت دور رہا کرتے ہیں. ہمارے زمانے کا جو نوجوان ہے نا, یہ جو سوشل میڈیا کا معاملہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ بتاؤ یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے. سوشل میڈیا کے اس دور میں ہمارے اپنے نوجوان کسی مستند عالم کا ویڈیو یا آڈیو اتنی دیر نہیں سنتے جتنی دیر شبہات پھیلانے والوں کے ویڈیو نوجوان سنا کرتے ہیں. یہ ہے کہ نہیں, آپ دیکھو جا کر. ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے شبہات پھیلانے والے کا ویڈیو 2 گھنٹے کا ویڈیو دیکھتا ہے, 10 منٹ اسی موضوع سے متعلق کسی عالم کے پاس آ کے بیٹھ کے سوال نہیں کرتا ہے. یعنی شبہات جو آدمی پھیلا رہا ہے اس کا ویڈیو 2 گھنٹے کا دیکھتا ہے. اس نے کیا غلط کہا کیا صحیح کہا اس میں تمیز کرنے کے لیے اس کے پاس علم نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی شبہات پھیلانے والے کے شبہات قبول کر لیتا ہے, لیکن کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ کر اپنے شبہات کے ازالے کی فکر نہیں کرتا. منہج کیا ہے, طریقہ کیا ہے ہمارا طریقہ ہمیں بتایا گیا. ہم تو وہ ہیں کہ ہم شبہات سنتے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا جو تذکرہ کیا نا, ان میں سے کچھ فتنوں کا تذکرہ اللہ کے نبی نے ان الفاظ میں فرمایا کہ کچھ فتنے ایسے بھی ہوں گے کہ ایک آدمی اگر اسے جھانک کر دیکھے گا تو یہ فتنے اسے اچک لیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ. من استشرفہا استشرفتہ, جو آدمی جھانک کے دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اچک لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتنوں کے نزدیک مت جاؤ, شبہات کے نزدیک مت جاؤ. لیکن ہمارا اور آپ کا نوجوان ہے ہی ایسا, وہ کیا کرتا ہے, وہ سیدھے شبہات دیکھتا ہے اور آدمی کہتا ہے نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. شروع میں دیکھیے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنی سمجھ ہے, میں اتنا عقل مند ہوں کہ مجھ پہ شبہات کا اثر نہیں ہوتا. اور یہی سب سے پہلی گمراہی ہے کہ آدمی یہ سمجھ جائے کہ مجھ پر شبہات کا اثر نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے سلف صالحین علم والے تھے, تقوی والے تھے. سلف صالحین کا مسئلہ یہ تھا کہ بدعتیوں کی کوئی بات سننے سے پرہیز کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بات سے کہاں میرے دل میں شبہات پیدا ہو جائیں گے پتہ نہیں. میں بتانا کیا چاہتا ہوں, نئے زمانے میں ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان شبہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, جبکہ اسلام ہمیں بتاتا ہے شبہات سے دور رہو, اور شبہات سے دور رہے گے تبھی دل کی سلامتی مجھ کو اور آپ کو نصیب ہوگی. میں نے 2 باتیں کہیں. شرک سے پاک ہونا چاہیے, شکوک اور شبہات سے آدمی کے دل کو پاک ہونا چاہیے. اور یہ دونوں پاکیاں کیسے حاصل ہوگی, پہلی تو میں نے بتا دی. اور شکوک و شبہات سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. اللہ کے فضل و کرم کے بعد علم شکوک و شبہات سے بچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور دوسری اہم بات یہ کہ جو لوگ شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں ان کی مجلس میں شریک ہونے, ان کا آڈیو یا ویڈیو سننے سے آپ پرہیز کریں. یہ کوئی ایسا میدان نہیں. دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ہمیں سب سننا چاہیے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, اگر آپ ایسے آدمی ہیں جن کو معلوم نہیں ہدایت کیا ہے, گمراہی کیا ہے, پتہ نہیں, ابھی بھی آپ کو شک ہے کہ آپ جس راستے پہ ہیں وہ ہدایت ہے کہ گمراہی ہے, تو آپ سے کہا جائے گا کہ ہاں تحقیق کرنا ہے, کرو تم. لیکن ایک ایسا آدمی جسے یقین ہے علی وجہ البصیرہ, یہ کتاب ہے, یہ سنت ہے, اور کتاب و سنت کی واضح تعلیمات بالکل یقین ہے, صرف شوق کے طور پر یا پھر یہ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, وہ کیا بولتے ہیں, یہ سننے کے نام پہ جا کے اگر کوئی شبہات سنتا ہے تو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کی ناقدری کرنے والا انسان. اسی لیے بات یاد رکھیں, 2 باتیں میں نے کہیں. دل کی سلامتی میں پہلے نمبر پہ شرک سے سلامتی, اور دوسرے نمبر پر شک اور شبہ سے آدمی کے دل کو محفوظ ہونا چاہیے. میں ایک بات بتاؤں, امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر کو نقل کرنے کے بعد ایک بڑی اہم بات کہی. کہا دل کی اصل سلامتی انہی چیزوں سے سلامتی کا نام.
وہ جو ہم کہتے ہیں کہ میرا دل تمہارے لیے پاک ہے، میرے دل میں تمہارے لیے کینہ نہیں، میرے دل میں تمہارے لیے دشمنی نہیں، یہ بھی دل کی پاکی ہے، جیسے میں خود ذکر کروں گا۔ لیکن امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر یہ کرنے کے بعد بتاتے ہیں دل کی اصل پاکی یہی ہے کہ آدمی کا دل شرک سے پاک ہو اور شکوک و شبہات سے پاک ہو۔ اصل پاکی یہی ہے، اس لیے کہ نجات کا اصل فیصلہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے، جنت اور جہنم کا اصل فیصلہ اس بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس لیے پہلی سلامتی شرک سے سلامتی، اور دوسرے نمبر پر شکوک و شبہات سے آدمی کے دل کو پاک ہونا چاہیے، اور تیسرے نمبر پر آدمی کا دل کس چیز سے پاک ہونا چاہیے؟ بدعتوں کی محبت سے پاک ہونا چاہیے۔ آدمی کے دل کو بدعتوں کی محبت سے پاک ہونا چاہیے۔ آپ اور میں اللہ کا فضل و کرم ہے، سنت کے پیروکار ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بدعتوں سے نفرت رکھتے ہیں، لیکن ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیے بدعتوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آدمی جب تک ان سے دور رہتا ہے ان کے نفرت ہوتی، لیکن آدمی جتنا نزدیک ہوتا جاتا ہے نفرت ختم ہو کے ان کی محبت دل کے اندر خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں سوچ سکتے میں اہل بدعت سے دوستی بھی رکھوں گا، میں ان کی بدعتوں میں شریک بھی رہوں گا، پھر بھی میرے دل میں بدعت کے لیے نفرت باقی رہے گی، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ آپ اگر لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بدعت کا خیال نہیں رکھیں گے، جہاں بدعت ہوتی ہے وہاں سے نہیں نکلیں گے، جہاں بدعت ہوتی ہے وہاں سے دوری نہیں اختیار کریں گے، جو لوگ بدعت میں مبتلا ہیں بدعت کی حد تک کم سے کم ان سے دوری اختیار نہیں کریں گے، آپ یقین کرو بدعت کے لیے جو نفرت ہے پہلے وہ نفرت گھٹے گی، پھر وہی نفرت گھٹنے کے بعد محبت کا جذبہ بھی آپ کے دل کے اندر چلا آئے گا۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب آپ بدعت سے نفرت کرنے والے سے بدعت کو قبول کرنے والے بن گئے، اور کب بدعت قبول کرنے والے سے آگے بڑھ کر بدعت سے محبت کرنے والے کب بن گئے۔ ہم اور آپ یہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے دیکھتے، محرم کا مہینہ، ابھی آپ دیکھو اس مہینے کے اندر جو بدعات ہوتی، ہر مہینے میں بدعتیں، لیکن میں محرم کی ہی مثال دے رہا ہوں کہ اتنی بدعتیں اس مہینے کے اندر ہوتی ہیں، اور کرنے والوں کا جوش دیکھو، جذبہ دیکھو، انداز دیکھو، پتہ ایسے لگتا ہے رمضان یا بقرعید کی عید اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی، اس قدر زیادہ ٹوٹ کے بدعت کیا کرتے، اس قدر زیادہ بدعتوں سے لگاؤ لوگوں کے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یاد رکھنا ایسے دل جن کے اندر بدعتوں کے لیے نفرت نہ رہے، بدعتوں کے لیے ناپسندیدگی نہ رہے، بدعتوں کی نفرت گھٹنے لگے، آپ سمجھ جانا یہ دل پھر پاک و صاف دل نہیں رہا، یہ دل اپنی سلامتی کی حفاظت نہ کر سکا، اس دل کی سلامتی کے اندر خلل پیدا ہو رہا ہے۔ آپ اور مجھ کو بڑی آسانی سے پہچان لینا چاہیے۔ بدعت کا تذکرہ ہوتا تو صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے سنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام سے باہر نکل رہے ہیں، سے دو آدمی آئے، آ کر کہنے لگے عبداللہ ابو عبد الرحمن، ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، کچھ ایسے لوگ آئے ہیں، ظاہر ہوئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر پہلے سے لکھی نہیں ہوتی، یعنی وہ لوگ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک بدعت جو ابھی شروع ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا جب تم واپس جاؤ تو ان سے کہنا انا بریء منہم وہم براء منی، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مجھ سے کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بری ہوں وہ مجھ سے بری ہے، برات کا اعلان کر دیا۔ کیوں؟ بھائیو یاد رکھو بدعتوں سے دوری آدمی کی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ ہمارے سماج میں آپ اور میں اپنے خاندان میں بدعتیں دیکھتے ہیں، اپنے پڑوس میں بدعتیں دیکھتے ہیں، اپنے آس پاس بدعتیں دیکھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے، عربی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کثرت المساس یمیت الاحساس، بار بار آدمی کا جو ہے اگر سامنا ہوتا ہے رگڑ ہوتی رہے، آدمی کے اندر سے احساس کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ بدعتوں کے حوالے سے ہمارا اور آپ کا یہ جو رویہ ہے نا کہ آج ہم بدعتوں کو قبول نہیں تو کم سے کم برداشت کرنے والے ہو گئے، بدعتوں پہ انکار نہیں تو کم سے کم خاموش رہنے والے ہو گئے، یہ جو ہمارا اور آپ کا انداز ہے نا، یہ خطرے کی علامت ہے کہ ہم نے اپنے دل کو بیمار کرنے، متاثر کرنے کی طرف قدم بڑھا لیا۔ اب اللہ حفاظت کر لے تو کر لے، ورنہ یہی سفر آگے بڑھ کر بدعتوں کی محبت تک بھی جا سکتا ہے، اور جب آدمی کا دل بدعتوں سے محبت کرنے والا ہو جائے تو آدمی نے اپنے دل کی سلامتی کا سودا کر لیا، آدمی نے اپنے دل کی سلامتی کا سودا کر لیا، یہ بات طے ہے۔ چوتھے نمبر پر جو سلامتی مجھ کو اور آپ کو اپنے دل کے لیے حاصل کرنی چاہیے، پانی چاہیے، وہ چوتھے نمبر کی سلامتی کیا ہے؟
وہ ہے گناہوں کی محبت سے دل کو پاک ہونا چاہیے. گناہوں کی محبت سے دل کو پاک ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے احباب کہے ہم نے کبھی کسی بدعت کو پسند نہیں کیا، بدعت سے محبت نہیں کی، کبھی کسی بدعت کو پسند نہیں کیا، لیکن ہم اور آپ گناہوں کے سلسلے میں یہ بات شاید نہیں کہہ پائیں گے. دیکھیے میں آپ کو اس کی ایک بات بتاؤں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت صاف الفاظ میں ایک بات بیان فرمائی. پہلی بات تو اللہ کے نبی نے یہ بیان فرما دی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا، اور فطرت اسلام پر پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں فرض قرار دی، مستحب قرار دی، وہ انسان کو فطری طور پہ پسند ہونی چاہیے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی، منع کر دیا، روک دیا، وہ انسان کو ناپسند ہونی چاہیے. پھر اللہ نے قرآن میں آگے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. ایک لفظ میں یہ کہا کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں اسے مزین کر کے بٹھا دیا، خوبصورت بنا کے اللہ نے ایمان کو بٹھا دیا تمہارے دلوں میں. اور اس کے مقابلے میں کہا تمہارے نزدیک کفر کو، فسوق بے دینی کی بات کو، والعصیان نافرمانی کی بات کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ بنا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن کا جو دل ہے وہ دل برائی سے نفرت کرنے والا ہوتا ہے، برائی سے محبت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے اس کو. لیکن میں آج آپ سے پوچھوں کیا واقعی معنوں میں ہمارا اور آپ کا دل برائی سے نفرت کرتا ہے؟ آپ دیکھیں گے بہت سارے بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جن کی نفرت ہمارے دلوں میں ختم ہو گئی، اور بعض گناہ ایسے بھی ہیں جن کی محبت یا جن کی پسندیدگی نے ہمارے دل میں گھر کر لیا ہے. میں ایک مثال دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے کہ کیا اس موبائل پر ہمارے اور آپ کے سامنے بہت ساری باتیں جو حرام ہیں، ناجائز ہیں، بہت زیادہ بری نہیں تو تھوڑی بری صحیح، کتنی ایسی باتیں جو غلط ہیں، حرام ہیں، ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کے پاس، لیکن کیا سچائی نہیں کہ ایسی بہت ساری باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں؟ ایسی بہت ساری باتیں جو موبائل کے ذریعے ہم استعمال کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان کا دیکھنا ہمیں اچھا لگتا ہے، بہت ساری چیزیں ہم سنتے ہیں اس کا سننا ہمیں اچھا لگتا ہے، حالانکہ وہ حرام ہیں، ناجائز ہیں، ان کو ناپسندیدہ ہونا چاہیے، لیکن وہ آج ہمارے نزدیک پسندیدہ ہو گئی. میں آپ سے پوچھوں، اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ میں سے کسی کو کفر پسند ہے؟ آپ میں سے کسی کو کفر پسند ہے؟ سارے کے سارے کہیں گے نہیں، ہرگز ہرگز نہیں پسند. لیکن اگر میں آپ سے نام لے کر پوچھوں آپ میں سے کسی کو گانا سننا پسند ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے کہیں گے نہیں پسند ہے، لیکن کچھ تو دل جھکا کے مانیں گے کہ ہاں مجھے اچھا لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دلوں نے برائیوں سے نفرت کے بجائے برائیوں سے محبت کرنا سیکھ لیا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ آج ہمارے ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، دنیا چھوڑیں، اپنی خبر لیں سب سے پہلے آپ، اور اپنی خبر آپ لیں گے آپ کو پتہ چلے گا بہت ساری گناہ کی باتیں ایسی ہیں جن کو ناپسندیدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم ان کو پسند کرتے ہیں. ہم ان کو پسند کرتے ہیں، اس حد تک پسند کرتے ہیں کہ ان کے لیے امکانات اور جگہ اور گنجائش پیدا کر لیتے ہیں، جبکہ بہت سارے اچھے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، بہت سارے اچھی باتوں کے لیے ہمارے پاس گنجائش نہیں، جگہ نہیں، لیکن غلط بہت ساری چیزوں کے لیے ہم گنجائش پیدا کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں پسند ہے. اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائیوں کہ میرا اور آپ کا دل اس بیماری کا شکار ہو چکا ہے، یہ قلب سلیم نہیں رہ گیا، اس کے اندر برائیوں کی محبت آ گئی ہے. یہ ہم اور آپ کو پہچان لینا چاہیے. ہم اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ برائی کی نفرت، گناہوں کی نفرت کی جگہ گناہوں کی محبت نے لے لی ہے، اور اس سے ہم اور آپ کے دل کو پاک ہونا چاہیے. اس کی ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے. میں نے اب تک آپ کے سامنے 4 قسم کی پاکیوں کا تذکرہ کیا. دل کو، قلب کو قلب سلیم ہونے کے لیے شرک سے پاک ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر شک و شبہ سے پاک ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پر بدعات کی محبت سے دل کو پاک ہونا چاہیے. اور چوتھے نمبر پر گناہوں کی محبت سے دل کو پاک ہونا چاہیے. یہ 4 پاکیوں کے بعد آتا ہے 5ویں نمبر پر وہ مقام جسے ہم عرف عام میں جانتے ہیں. میں نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ کیا ہے؟ ہمارا دل سارے انسانوں کے لیے پاک ہونا چاہیے. سارے انسانوں کے لیے ہمارا دل پاک اور صاف ہونا چاہیے. دل میں کینہ نہیں، دل میں بغض نہیں، دل میں نفرت نہیں، دل میں عداوت اور دشمنی نہیں.
کسی کے لیے حسد اور جلن نہیں، کسی کے لیے برا چاہنے کا کوئی جذبہ نہیں، میرے دل میں سب کے لیے خیر خواہی ہے، میں سب کا بھلا چاہتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے نقصان پہنچانے کا کوئی جذبہ نہیں ہے، بلکہ میرے دل میں یہ تڑپ ہے کہ میرے ذریعے اگر کسی کا میں بھلا کر سکوں تو میں بہت خوش قسمت انسان ہوں۔ میرا اور آپ کا دل دنیا والوں کے لیے پاک ہونا چاہیے، اور دل کی یہ پاکی ہے نا، یہ مجاہدہ چاہتی، ہمارے اور آپ کے نفس سے ہم اور آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، آسان نہیں ہے۔ جب تک ہم اور آپ مجاہدہ نہیں کریں گے، جب تک ہم اور آپ جہاد نہیں کریں گے، اپنے نفس سے نہیں لڑیں گے، اور دنیا والوں کے لیے اپنے دل کو پاک کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ دل کی صفائی دو مرحلوں میں، دو قسم کی دو درجے ہیں اس کے، آپ اگر سمجھنا چاہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ ایک عام انسان کے لیے، مسلمان کے لیے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھو۔ کوئی بھی مسلمان ملتا ہے، میرا اور آپ کا دل اس کے لیے بالکل پاک ہو، مجھے اس سے کوئی شکایت نہ ہو، میں اس سے جلتا نہیں ہوں، اللہ نے جو بھی اسے دیا ہو مجھے نہیں دیا، لیکن مجھے کوئی جلن نہیں ہے، کوئی حسد نہیں، میرے اندر اس کے لیے کوئی نفرت نہیں، ناراضگی نہیں، دشمنی نہیں، کینہ نہیں، کوئی غلط بات اس کے لیے میرے دل میں نہیں ہے۔ آدمی کو ایسا پاک دل ہونا چاہیے کہ دل میں آدمی کسی قسم کا غلط جذبہ اپنے اندر نہ رکھے کسی بھی انسان کے لیے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے کہا ابھی ایک جنتی آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری نوجوان آتا ہے، اور آنے کے بعد وضو کر کے آیا ہے، اس کی چہرے سے یا اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، آتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، آ کر اللہ کے نبی کی مجلس میں اللہ کے نبی سے ملاقات کرتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن یا دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابی حضرت انس کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہی انصاری نوجوان پھر آیا، وہی نوجوان پھر وہی نکلا، آیا اور آ کر اس نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی سے ملاقات کی اور نکل گیا۔ تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے کہا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا، تو کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ پھر وہی انصاری نوجوان، پھر وہی انصاری نوجوان۔ جب یہ منظر تین مرتبہ اللہ کے نبی جنتی ہونے کی خوشخبری دے رہے ہیں اور تینوں مرتبہ وہی نوجوان نکل کر آ رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس کا معاملہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ گئے 3 دن تک کسی بہانے اس آدمی کے ساتھ رہنے کا موقع تلاش کر لیا، 3 دن تک اس کے ساتھ رہ کر صبح و شام اس کے معمولات کو دیکھتے رہے، ایسی کیا نیکی یہ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی اس کو جنتی کہہ رہے ہیں۔ 3 دن دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر اس نتیجے پر پہنچے کہ اس آدمی کی زندگی میں کوئی غیر معمولی عمل نہیں دکھتا۔ ایک عام مسلمان کی جو زندگی ہے کہ واجبات کی پابندی کرتا ہے، حسب استطاعت سنن و نوافل کی پابندی کر لیتا ہے، اتنی ہی زندگی، کوئی عمل خاص نظر نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے 3 دن کے بعد اس سے پوچھا، ڈائریکٹ اسی سے پوچھ لیا، کہا کہ ایک بات بتاؤ، اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، 3 مرتبہ تم نکل آئے، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا ایسا کون سا عمل ہے تمہارے پاس، میں نے 3 دن دیکھا تو مجھے تو نظر نہیں آیا، کیا ایسا بھی کوئی عمل ہے جو میری نظروں میں نہ آیا ہو اور تم چھپ کر کرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میری زندگی وہی ہے جو آپ نے دیکھی، اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں ہے میرے پاس، ہاں البتہ میرے پاس ایک عادت ہے میری اپنی، اور وہ عادت یہ ہے کہ روزانہ شام میں جب میں لیٹتا ہوں، سوتا ہوں اپنے بستر پر، تو میرے دل میں کسی کے لیے حسد یا دشمنی نہیں ہوتی ہے، کسی کے لیے میرے دل میں حسد اور دشمنی نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا کہ اللہ کے بندے یہی وہ خوبی ہے جو تمہارے اندر ہے، تم نے اس کی استطاعت رکھی، ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے تمہیں اس کی خوشخبری سنائی۔ حاضرین گرامی، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، دل کو پاک رکھو، صاف رکھو، دنیا والوں کے لیے، سب کے لیے نیک جذبات رکھو، اور مسلمان تو مسلمان، اسلامی شریعت کہتی ہے جو غیر مسلم ہیں وہ آپ کے ساتھ برائی کا، دشمنی کا معاملہ نہیں کرتا ہے، ایسے غیر مسلم کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرو، سب کے لیے، انسانیت کے لیے دل کو پاک رکھو، یہ اسلامی شریعت آپ کو سکھاتی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر دوسرا جو درجہ ہے نا، وہ درجہ ذرا مشکل ہے لیکن بڑا اعلیٰ درجہ، وہ کیا ہے؟ جس نے کبھی آپ کو مجھ کو گالی دے دی، کسی نے مجھ کو اور آپ کو کبھی تکلیف پہنچا دی، کسی نے کبھی میرا اور آپ کا کوئی نقصان کر دیا، کچھ بھی ایسی ہوئی ناراضگی ہے میرے اور کسی اور کے درمیان، اسلامی شریعت کہتی ہے اپنے دل کو اس کی دشمنی سے بھی پاک کرو، یہ تمہارے ایمان کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، اسلامی شریعت کا یہ حکم یاد رکھنا،
اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کسی نے آپ کو گالی دی، اسلام اجازت دیتا ہے آپ برابر کی گالی دے سکتے ہیں، جو دیا وہی گالی ہو بہو ویسی ہی دے سکتے ہیں، لیکن برابر کی ہونی چاہیے، اس سے بڑی نہیں دینی چاہیے، اس سے آگے بڑھ کر بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ جتنا اس نے کہا مارا اس نے، آپ برابر کی مار سکتے، بدلہ برابر کا ہو سکتا ہے، بدلہ لے لیں آپ، لیکن اس کے باوجود اسلامی شریعت کہتی ہے آپ اگر معاف کر دیں گے زیادہ بہتر ہے، معاف کر دیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں، آپ کو تکلیف دینے والے نے تکلیف دے دی، اب آپ کے سامنے آپشن کیا ہے؟ بدلہ لینا ممکن ہے، بدلہ لے لیجیے، یا اگر معاف کرنا چاہیں کر دیجیے، یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو تیسری بات بڑی نازک سی ہے، اسے یاد رکھنا، دل میں دشمنی پال کے مت رکھو کہ اس کا نقصان تمہیں زیادہ ہوگا، دل میں دشمنی پال کے مت رکھو کہ اس کا نقصان تمہیں زیادہ ہوگا۔ یہ دشمنی کی جو آگ اندر سے جلتی ہے نا، دشمن کو جلائے نہ جلائے آپ کو اندر سے جلا کے خاکستر کر دے گی، آپ کو اندر سے جلا کر ختم کر دے گی۔ اس لیے اپنے دل کو دشمنی سے پاک رکھو۔ اسلامی شریعت آپ کو مجھ کو یہ بات سکھاتی ہے کہ آپ اور میں اپنے دل کو دشمنی سے پاک کریں۔ آپ کو میں بتاؤں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی ایمان کا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے واقعہ افک کا تذکرہ کیا۔ واقعہ افک کیا ہے؟ تفصیل میں گئے بغیر مختصر الفاظ میں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظالموں نے الزام لگایا، بہت برا الزام لگایا، بہت بڑا الزام اور بہت برا الزام لگایا، اور اللہ کا کرنا دیکھیے کہ یہ الزام لگانے والے سارے منافق تھے، لیکن ان منافقوں کی جماعت کے ساتھ غلطی سے 3 صحابہ بھی شامل ہو گئے جو منافق نہیں تھے۔ حضرت مصطح ابن اساسہ، حضرت حمنہ بنت جہش، حضرت حسان ابن ثابت، 3 صحابہ اس میں شامل ہو گئے، غلطی سے پروپیگنڈے کی زد میں آ کر جو سنی وہی سنا دی، لوگوں میں بات پھیلانے کا سبب بن گئے۔ اب اس میں سے حضرت مصطح ابن اساسہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے، قریبی رشتہ دار ہیں، اور اس کے ساتھ فقیر و مسکین بھی ہیں، اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آئے ہیں، فقیر و مسکین ہیں، اور حضرت ابوبکر کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور چونکہ فقیر و مسکین ہیں تو حضرت ابوبکر خود اپنی جیب سے ان کا نان و نفقہ چلاتے ہیں، ان کا خرچہ پانی حضرت ابوبکر صدیق چلا رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھو، ایسا آدمی جو آپ کے اپنے خاندان کا ہو، گھرانے کا ہو، وہ ہمارے اور آپ کے گھر کی عورتوں پہ کوئی اتنا بڑا الزام لگا دے، ہم پہ کیا گزرے گی، ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ اور میں اپنے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کے اس مقام پہ رکھ کر سوچیں، اللہ نہ کرے ہمارے گھر والوں میں سے کسی پہ آنچ آ جائے اور کرنے والا ہمارے اپنے خاندان کا اپنا کوئی ہو، اور نہ صرف یہ کہ خاندان کا، اس کی روزی روٹی کا انتظام بھی ہم اور آپ کرتے ہو، ایسا آدمی ہمارے خاندان کی عزت اچھالنے میں شامل ہو جائے تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی غصہ آیا، انہوں نے قسم کھا لی، کہا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح ابن اساسہ کا دانہ پانی بند، نہیں کھلاؤں گا، نہیں پلاؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں قرآن کی آیت اتاری۔ دیکھو یہ ہے دل کی صفائی کا پیغام، دل کیسا صاف ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیت سکھاتی، اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم میں سے جو اہل فضل ہیں، یعنی اہل فضیلت والے یا زیادہ مال والے، وسعہ وسعت رکھنے والے ہیں، ان کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ مسکینوں کو، مہاجرین کو اور رشتہ داروں کو پیسہ نہیں دیں گے، خرچ نہیں کریں گے، ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ نہ حضرت ابوبکر کا نام لیا، نہ حضرت مصطح کا نام لیا، لیکن قرآن کی آیت اترتے ہی پتہ چل گیا اللہ کس کو کس کے بارے میں حکم دے رہا۔ آگے اللہ نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں۔ کیوں؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ آج تم بندوں کو معاف کرو گے، کل اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا میں اپنی قسم توڑتا ہوں، اس کا کفارہ ادا کر دوں گا، لیکن مصطح ابن اساسہ کا دانہ پانی پھر سے جاری کر دوں گا۔ سبحان اللہ، دل کو ایسے صاف کرنا سیکھیں۔ میں نے کہا نا آپ کو کہ یہ بہت مشکل کام، آسان نہیں ہے، ہم انسان ہیں، جذبات ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ نہ کرے اگر صحیح علم نہ ہو اور صحیح علم کے ساتھ تقوی نہ ہو تو پھر یہ جہالت بھی مصیبت بن جاتی ہے، آدمی کے اندر پھر دشمنی نبھانا فخر کی بات بن جاتی ہے۔ اسلامی شریعت کہتی ہے دل کی صفائی کا کمال یہ ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرنا جانتے ہو،
آپ اپنے دشمنوں سے بھی درگزر کریں اور اپنے دل کو پاک کریں. آپ کا دل سب کے لیے صاف ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، یہ جو آخری بات، 5ویں بات میں نے کہی کہ دنیا والوں کے لیے، چاہے وہ پہلے مرحلے میں یا کسی دشمن کو بدلے میں، اپنے دل کو پاک رکھنے کی جو بات میں نے کہی، اس دل کو پاک رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا معلوم ہے؟ بہت آسان سا نسخہ ہے. دنیا اور دنیا کی دیگر چیزوں کی محبت سے اپنے آپ کو آزاد کر لو، دنیا والوں کی نفرت بھی دل سے نکست ہو جائے گی. ساری دنیا والوں سے ہماری لڑائیاں اسی دنیا کے لیے ہیں. ساری لڑائیاں آپ جا کر دیکھ لو، آج آپ دیکھ لو آپ کس کس سے ناراض ہیں. آپ دیکھ لینا 95% بلکہ 99% مسائل دنیا کے. اس نے مجھے شادی میں نہیں بلایا، شادی میں بلایا لیکن مجھ سے صحیح ڈھنگ سے بات نہیں کی، یا پھر یہ کہ فون پہ بتا دیا رقعہ لا کے نہیں دیا، انویٹیشن کارڈ مجھے لا کے نہیں دیا، فلاں جگہ ملا تھا سلام کیا لیکن مجھے مصافحہ نہیں کیا. یہ دنیا اللہ کے مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے دل میں دشمنی. فلاں نے بات کی لیکن محبت سے بات نہیں کی، پوری توجہ سے بات نہیں کی، منہ پھیرا ہوا تھا. یہ اللہ کے بندو، یہ دنیا ہے. اور دنیا والوں کے لیے اپنے دل میں نیک جذبات رکھنے کے لیے آپ کو اپنی دنیا سے دستبردار ہونا پڑے گا. جس دن ہم اور آپ یہ سیکھ لیں کہ ہم دنیا کی خاطر لوگوں کو برا بھلا نہیں سمجھیں گے، چھوڑ دیں گے. تم اچھا کرتے ہو چلو تم اچھے آدمی، برا کرتے ہو تم آدمی غلط ہو لیکن میں تمہارے حق میں اچھا ہی رہوں گا انشاءاللہ. یہ جو جذبہ ہے نا، دل کی پاکی، یہاں سے ہمارے اور آپ کے اندر آتی ہے. میں نے کہا قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ سے کہا ہے روز قیامت نجات پانے کے لیے ہم اور آپ کو جو باتیں بنیادی طور پہ چاہیے ان میں سے ایک بنیادی بات ہے قلب سلیم لے کر آؤ. پاک دل آؤ، صاف دل ہو کر آؤ، قلب کو قلب سلیم بنا کر لاؤ. اور قلب کو قلب سلیم بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کم سے کم ان 5 قسم کی باتوں سے اپنے دل کو پاک رکھنا پڑے گا. پہلی بات، شرک سے اپنے آپ کے دل کو پاک رکھو، شکوک و شبہات سے اپنے دل کو پاک رکھو، بدعات کی محبت سے اپنے دل کو پاک رکھو، گناہوں کی محبت سے اپنے دل کو پاک رکھو. اور 5ویں نمبر پر ساری دنیا والوں کے لیے اپنے دل میں پاکی کے جذبات، پاک جذبات رکھو. کوئی غلط جذبہ دنیا والوں کے لیے نہ رکھو. جب آپ اور میں اپنے نفس کے ساتھ لڑیں گے علم کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تقوی کے ذریعے، ہم اور آپ جب اپنے نفس سے لڑیں گے تو اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہمارا اور آپ کا دل قلب سلیم بنے گا. اور جب ہم قلب سلیم لے کر جائیں گے، اللہ نے فرمایا کہ اس دن یوم لا ينفع مال ولا بنون، مال اور اولاد جہاں کام نہیں آتے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہاں قلب سلیم کام آتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، تمام حاضرین کو، تمام خواتین کو قلب سلیم کا حامل بنائے. اگر ہمارے دلوں میں کہیں خلل، کھوٹ، کمی آ گئی ہے، اللہ اسے پاک کر کے واقعی معنوں میں دل کی صفائی نصیب فرمائے. پاک دل، بے عیب دل، صاف دل اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بنائے. اور اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو روز قیامت اٹھائے تو اس طرح کہ وہ ہم سے راضی ہو اور اس کی جو بھی انعام و اکرام فیصلہ ہو ہم اس سے راضی ہو جائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.